کام بھی کر رہے ہیں لیکن جسم کے اندر ویگیانک بھی خون نہیں ڈال پائے. تو جاوید اختر صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر اللہ نہیں ہے، بھگوان گاڈ نہیں ہے، تو انسان کو کس نے بنایا ہے؟ انسان کے جسم میں یہ جو خون دوڑ رہا ہے، یہ جو دھڑکن چل رہی ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ آج کے زمانے میں سائنس سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو بنانا سائنس کی بھی بس کی بات نہیں ہے. جاوید اختر صاحب نے ایک بات اور کہی کہ آپ کہتے ہو کہ قرآن میں سب کچھ ہے، ڈائناسور کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے. مفتی صاحب نے بہت ہی کہا شاندار ڈیبیٹ ہوا ہے. دیکھیے اس پورے کلپ کو اور اپنے ہر انسان تک، ہر مذہب کے لوگ تک پہنچائے. خدا حافظ. للن ٹاپ چینل پر کل ایک ڈیبیٹ ہوئی جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی صاحب کے بیچ. ڈیبیٹ کا ٹاپک تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا اللہ کا کوئی وجود ہے؟ کیا بھگوان کا کوئی استتو ہے؟ اگر واقعی میں بھگوان ہے، اللہ ہے، تو دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ غزہ میں اتنے بچے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ دنیا بھر میں اتنے بلاتکار کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سارے ترک جاوید اختر کے تھے، کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں یہ، اور نہ ہی بھگوان اور گاڈ میں بھروسہ کرتے ہیں. یہ صرف سائنس میں یقین رکھتے ہیں. مفتی شمائل ندوی نے اللہ کے وجود کو لے کر بہت ساری دلیلیں دیں، جبکہ جاوید اختر صاحب کی طرف سے کوئی ایسی پختہ دلیل نہیں دی گئی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اللہ کا استتو نہیں ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے، بھگوان ہے ہی نہیں دنیا میں. جاوید اختر جو باتیں کر رہے تھے وہ صرف اور صرف ایموشنلی باتیں تھیں. کوئی لاجیکل باتیں ان کی طرف سے زیادہ نہیں بتائی گئیں. کوئی ایسے ٹھوس ثبوت نہیں بتایا گیا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، بھگوان کا استتو نہیں ہے. جبکہ مفتی شمائل ندوی صاحب کی طرف سے بہت ساری لاجیکل باتیں ثبوت کے ساتھ رکھی گئیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے. دوستو، یہ کیسا دور آ گیا ہے جہاں پر اللہ کے لیے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بھگوان گاڈ کو ثابت کرنے کے لیے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس ڈیبیٹ کے بعد سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں چل رہی ہیں. ایجنسی کی جانب سے یہ پیارا ڈیبیٹ. کچھ لوگ جاوید اختر صاحب کو صحیح بتا رہے ہیں تو کچھ لوگ مفتی شمائل ندوی کی جیت بتا رہے ہیں. لیکن دوستو، میری نظر میں اس طرح کی ڈیبیٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. اللہ کے وجود کے لیے ہم کسی سے ڈیبیٹ کریں، کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ ہے اور اسی نے سب کو بنایا ہے، ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ماننے والے اس دنیا میں زیادہ لوگ ہیں، بھگوان کو، گاڈ کو پوجنے والے اس دنیا میں کہیں زیادہ لوگ ہیں ان کے مقابلے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں سے بحث بازی کرنا میری نظر میں تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر بھی مفتی شمائل ندوی صاحب نے جس انداز میں لاجیکل باتیں کی ہیں پروف کے ساتھ، واقعی میں لگا کہ ہاں آج کچھ ہم ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں. 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ تھی. اس ڈیبیٹ کے اندر کہیں پر بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. بہت صلاحیت کے ساتھ مفتی شمائل ندوی نے یہ دکھایا دنیا کو کہ دیکھیے، مدرسے میں پڑھنے والا ہر شخص آتنکی نہیں ہوتا. مدرسے میں پڑھنے کے باوجود بھی، اسلامک اسکالر ہونے کے باوجود بھی جس طریقے سے انہوں نے اپنی ایجوکیشن کا مظاہرہ کیا، واقعی میں لگا اسی طریقے سے ہر ایک اسلامک اسکالر کو تعلیم لینے کی ضرورت ہے. ویسے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے فراز بھائی آج اتنی آرام سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ آج فراز بھائی کی انرجی کا لیول ڈاؤن کیوں ہے؟ دراصل 4 دن سے آپ کے سامنے نہیں آیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دانت کی سرجری ہوئی تھی، تھوڑا سا پرابلم تھی جس وجہ سے ڈاکٹر نے بولنے سے منع کر دیا تھا. تو 4 دن سے میں زیادہ بولا بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی ویڈیو بھی آپ کے سامنے نہیں آ پایا. فی الحال یہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کو لے کر میرا تو اوپینین یہی ہے، اس طرح کی ڈیبیٹ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو ناستک بن چکا ہے، اس کو آپ کتنی بھی دلیلیں دے دیں گے لیکن وہ سمجھے گا نہیں. اور اس دنیا میں اللہ کو، ایشور کو، بھگوان کو، گاڈ کو ماننے والے زیادہ لوگ ہیں. کچھ % لوگ ہیں جو اللہ کو، بھگوان کو نہیں مانتے ہیں. تو ان کو ان کے حوالے چھوڑ دیں، کیونکہ ایسے لوگ کبھی سمجھنے والے نہیں ہیں. جاوید اختر صاحب کو اگر لگتا ہے کہ اللہ نہیں ہے تو بس وہ اتنا بتا دیں، اگر اللہ نہیں ہے تو ان کو بنایا کس نے ہے؟ اس دنیا میں سائنس کافی آگے بڑھ چکی ہے. روبوٹ کی شکل میں ویگیانکوں نے انسان بھی بنا دیے ہیں. سارے کام بھی انسانوں کی طرح روبوٹ کر رہے ہیں. لیکن جب روبوٹ کے جسم میں خون ڈالنے کی بات آتی ہے تب ویگیانک حیران رہ جاتے ہیں کہ کوئی تو شکتی ہے ایسی جس نے انسان کو بنایا ہے. ویگیانکوں نے انسان بنا دیا، روبوٹ بنا دیا، سارے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر ویگیانک بھی خون نہیں ڈال پائے. تو جاوید اختر صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر اللہ نہیں ہے، بھگوان گاڈ نہیں ہے، تو انسان کو کس نے بنایا ہے؟
انسان کے جسم میں یہ جو خون دوڑ رہا ہے، یہ جو دھڑکن چل رہی ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ آج کے زمانے میں سائنس سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو بنانا سائنس کی بھی بس کی بات نہیں ہے۔ جاوید اختر صاحب نے ایک بات اور کہی کہ آپ کہتے ہو کہ قرآن میں سب کچھ ہے، ڈائناسور کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ڈائناسور کا ذکر تو آپ کو دنیا کی کسی بھی میتھمیٹکس کی کتاب میں نہیں ملے گا، تو کیا ڈائناسور کا وجود نہیں ہے؟ جاوید اختر نے کہا کہ غزہ کے اندر اتنے سارے بچے مار دیے گئے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو کیا وہ بچے بھی اللہ کی مرضی سے مارے جا رہے ہیں؟ وہی ایموشنل باتیں جاوید اختر آپ صاحب کی طرف سے سماعت کہی کر گئیں، رہے کوئی ہیں لاجیکل قادری بات ان ایجنسی کی کی طرف جانب سے سے نہیں یہ رکھی پیارا گئی کہ ڈیبیٹ۔ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ہاں واقعی میں اللہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو اللہ میں، گاڈ میں، ایشور میں، بھگوان میں بلیو کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک شکتی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ جو لوگ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، اگر کوئی شکتی نہیں ہوتی، اللہ کا وجود نہیں ہوتا، بھگوان کا وجود نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ یہ بتائیں کہ بچپنا، جوانی، بڑھاپا اور اس کے بعد مر جانا یہ کون چلا رہا ہے؟ پوری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی شام ہوتی ہے، کبھی سورج آتا ہے تو کبھی چاند آتا ہے، یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک شکتی ہے، ایک وجود ہے اللہ کا جو اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ جاوید اختر نے کہا کہ سب کچھ اگر اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو یہاں ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے انسان کو یہاں پر اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا تھا، ساتھ میں شیطان بھی آیا ہے، اور ہم انسانوں کا ایک طرح کا یہ ایگزام چل رہا ہے۔ کون اس ایگزام میں پاس ہوگا، کون فیل ہوگا، یہ قیامت کے بعد معلوم ہوگا۔ بے شک ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ نے ہم انسانوں کو یہاں بھیجا کہ جاؤ میری عبادت کرو، لیکن انسان یہاں پر آ کر عبادت کم کر رہا ہے، غلط کام زیادہ کر آپ رہا ہے۔ سماعت فی کر الحال میرا رہے تو ہیں یہی ماننا ہے کہ ایسے لوگوں سے قادری بحث کرنا ایجنسی کی بیکار ہے۔ جانب سے یہ آپ کتنی پیارا بھی دلیلیں ڈیبیٹ۔ ان کے سامنے رکھ دیں گے، یہ جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، بھگوان کو، گاڈ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، یہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اور ایک بات یہاں پر کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیبیٹ تھی یہ کسی ایک دھرم کو لے کر نہیں تھی، یہ گاڈ کو لے کر تھی۔ اللہ، گاڈ، بھگوان، ایشور جو جس روپ میں مانتا ہے اس کو لے کر تھی۔ جاوید اختر کا کہنا ہے کہ ہے ہی نہیں، اللہ، بھگوان، گاڈ، ایشور ہے ہی نہیں دنیا میں، استتو وجود اس کا کچھ ہے ہی نہیں، جبکہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے دلیلوں کے ساتھ یہ بتایا کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے۔ کل کی ڈیبیٹ سے ایک اور بہت اچھی چیز ہمارے سامنے آئی، مفتی شمائل ندوی صاحب نے جس طریقے سے، جس انداز میں گفتگو کی، بات چیت کی، واقعی میں ایک اسلامک اسکالر کو اسی طرح سے پڑھا لکھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل بہت سارے اسلامک اسکالر ایسے ہیں جو اپنے نام کے آگے مفتی لگاتے ہیں، لیکن جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو کامیڈی کرتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم سے دور دور تک ناتا ہی نہیں ہے۔ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہم دنیا کی تعلیم بھی رکھیں گے، مسئلہ کوئی بھی ہو، فرقہ کوئی بھی ہو، یہ ایک ایسا وقت چل رہا ہے کہ جہاں پر ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فرقے بازی میں نہ پڑھیں، ہمارا مسلک اونچا ہے، تمہارا مسلک نیچا ہے، اس فرقے بازی میں نہ پڑھیں، بلکہ ایجوکیشن پر دھیان دیں۔ کسی بھی مسلک کا انسان ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ایجوکیشن اگر اس کے پاس ہے تو اس کی بات کو دھیان سے سننا چاہیے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جس انداز میں بات چیت کی، واقعی میں قابل تعریف ہے۔ فی الحال اس ڈیبیٹ پر میں یہی کہوں گا کہ کتنا بھی سمجھا لو سامنے والے کو، لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے، بھگوان، ایشور، گاڈ کو نہیں مانتے، وہ صرف امید اتنا کرتا بتا ہوں آپ دیں نے کہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہو۔ ویڈیو اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اگر چینل کو پہلی بار تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ آسانی سے ہماری ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ خدا